السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه وطاعة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق اجمعین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صلوات. عزیزان محترم، حیات دنیا اور دار آخرت کے عنوان سے ہم جس سلسلہ گفتگو پر بات کر رہے ہیں وہ سلسلہ گفتگو آج اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. عبادت اور ایمان جب تک یہ 2 قدم نہ ہو انسان دنیا سے آخرت کی طرف سفر اختیار نہیں کر سکتا. ایمان کا مخاطب انسان، عبادت کا مخاطب انسان، ہدایت آئے انسان پر، شریعت آئے انسان کے لیے، کتابیں اترے انسان کی ہدایت کے لیے. کتنے خوش قسمت ہیں جانور کہ نہ انہیں نماز پڑھنے کی کوئی تکلیف، نہ روزہ رکھنے کی پریشانی، نہ حج کرنے کا کوئی مسئلہ. تو ساری شریعتوں کا خطاب انسان سے ہے، سارے اعمال کا خطاب انسان سے ہے، سارے ایمانوں کا مخاطب انسان ہے. تو بھائی بات کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ پروردگار نے جانور کو ایک جبلت پہ خلق کیا، ایک انسٹنکٹ کے اوپر خلق کیا، اور وہ اپنی اس جبلت پر چلا جا رہا ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کبوتر اپنی غذا میں کبھی گوشت استعمال نہیں کرتا. یہ اس کی جبلت ہے، یہ اس کی فطرت ہے. اور عقاب اپنی غذا میں کبھی دانا استعمال نہیں کرتا. گھوڑا اپنی غذا میں کبھی جانور کے گوشت کو استعمال نہیں کرتا. اور اس کا برخلاف شیر اپنی غذا کے لیے گھاس کو استعمال نہیں کرتا. تو جس شریعت پہ لگا دیا پروردگار نے ان حیوانوں کو جس شریعت پر جاری کر دیا اس شریعت پر قائم ہے. اور اب اسی طریقے سے پروردگار نے بھائی جانور کے لیے تھی جبلت اور اب انسان کے لیے ہے فطرت. پروردگار نے انسان کو ایک مخصوص فطرت پیدا کیا. آواز دی سورہ روم میں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے انسان کو ایک مخصوص فطرت پہ پیدا کیا. یعنی انسان جب دنیا میں آئے تو اپنی ایک مخصوص فطرت لے کے آئے. بھائی عجیب بات یہ ہے کہ کوئی آنے والا ایسا نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی بچے آئے وہ اللہ کی فطرت پہ آئے، بے عیب آئے، معصوم آئے، بے گناہ آئے. بھائی کوئی بچہ گناہگار آیا دنیا میں؟
کوئی بچہ گناہگار نہیں آیا نا. گناہ بعد میں کرتا ہے, بھیجا جاتا ہے تو معصوم بھیجا جاتا ہے. یعنی پروردگار نے تخلیق میں یہ اصول رکھ کر بتلا دیا کہ میری طرف سے جو بھی آئے گا, باتیں تو بہت رہی ہیں نا, میری طرف سے جو بھی آئے گا وہ معصوم آئے گا. اب بعد میں جیسا بن جائے, اب بعد میں جیسا بن جائے, لیکن میں جب بھیجوں گا, یعنی ہر بچے کو کہتے ہیں نا معصوم ہے. اچھا تو واقعاً عصمت کے دو معنی ہیں, ایک بے گناہ ہونا, دوسرے مقام عصمت کبریٰ پہ ہونا, یعنی مقام ہدایت پہ ہونا. تو عصمت اصطلاحی کی بات نہیں کر رہا ہوں, عصمت مجازی کی بات ہے. وہ جو انبیاء اور مرسلین اور ائمہ کو دی گئی وہ عصمت حقیقی ہے. بچہ جب بطن مادر سے صحن وجود میں قدم رکھتا ہے تو وہ عصمت مجازی کا حامل ہے. تو اللہ نے ایک اصول دے دیا کہ ہماری طرف سے جو آئے گا وہ بے گناہ آئے گا. اب اپنے عمل سے گناہگار ہو جائے یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اب میرے جملے کو سنتے رہو اور اب اس جملے کو ذہن میں محفوظ رکھ لینا. بچہ آیا, بے گناہ آیا نا دنیا میں, بے گناہ معصوم آیا. روایت ہے, متفق بین الفریقین ہے. میرا کون سا ایسا سننے والا ہے جو اس روایت سے واقف نہ ہو کہ عورت بچے کے وضع حمل کے بعد اس طریقے سے معصوم ہو جاتی ہے جیسے پیدا ہونے والا بچہ. دیکھیے عجیب مرحلہ ہے, اور یعنی کوئی فرقہ وارانہ اختلاف نہیں ہے اس روایت پر. عورت وضع حمل کے بعد بچہ پیدا ہوا, اتنی بے گناہ اس طریقے سے جھاڑ رہے کہ جیسے پیدا ہونے والا بچہ بے گناہ ہے ویسے وہ عورت بے گناہ ہو گئی. تو بھائی اسے کیوں معصوم بنا دیا؟ چونکہ معصوم بچہ گود میں ہے تو معصوم کی تربیت غیر معصوم کا نہیں کرواؤں گا. کیونکہ معصوم بچہ, بھائی بچہ معصوم ہے تو کیا اللہ تربیت غیر معصوم سے کروا دے؟ بھائی اگر وہ بے گناہ آیا تو جو گود تربیت کر رہی ہے اس گود کا بے گناہ ہونا ضروری ہے. یہ مجازی عصمت ہے کہ مجازی معصوموں کے لیے جو گود ہو وہ معصوم ہو. تو اب جس نے محمد جیسے معصوم کو پالا ہو, میں بہت کم ایمان ابو طالب پہ بات کرنے کا عادی ہوں, اس لیے کہ میرے نزدیک یہ مسئلہ محمد ہے کہ وہ مومن تھا یا نہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ معصوم تھا یا نہیں. اور بات ہوگی انشاءاللہ, بات ہوگی. اگر اس ممبر سے نہ ہوئی تو اس ممبر سے ہوگی, لیکن ابو طالب پہ بات ہوگی. آگے بڑھ رہا ہوں. بچہ آیا, معصوم آیا, تربیت ہوئی معصوم گود میں. تو اب یہ گناہ کہاں سے آ گئے, یہ بغاوت کہاں سے آ گئی؟ یہ دار آخرت تک جانے کے راستے میں اتنے سارے گناہ, اتنی ساری بغاوتیں, اتنی ساری بے ایمانیاں, اتنی ساری بدکرداریاں, اتنی ساری بدعمالیاں یہ انسان میں کہاں سے آئی؟ بھائی بہت توجہ ہے, لیکن اب موضوع ہے اور موضوع کے تقاضوں کو مجھے پورا کرنا ہے. تو اب میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں اور سنتے جائے بہت آہستہ آہستہ. یہ گناہ کہاں سے آئے؟ تو پیدا کیا فطرت پر, یعنی بے گناہ پیدا کیا. فطرت کے معنی بے گناہ پیدا کیا. تو اگر صرف فطرت ہوتی تو انسان اپنی ناک کی سیدھی میں چلتا اور آخرت تک پہنچ جاتا. اگر فقط فطرت ہوتی. ایک مثال سنتے جائیں. دیکھیے آپ فضا میں پتھر پھینکے, سائنس کا ایک بڑا مشہور فارمولہ ہے, آپ پتھر پھینکے فضا میں, جتنی دیر تک آپ کے ہاتھ کی فورس رہے گی, طاقت, پتھر رہے گا, اور جب طاقت ختم ہو جائے گی اتر آئے گا. بھئی یہ پتھر اترا کیوں؟ تو سائنسدانوں نے کہا کہ دو چیزیں اس سے ٹکرا رہی تھی. یعنی پتھر فضا میں گیا, اب واپس کیوں آیا؟ واپس آنے کے دو سبب ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جانے میں ہوا روک رہی تھی, اور دوسری سبب یہ ہے کہ زمین کھینچ رہی تھی. بھائی دو سبب ہیں نا, پتھر کے واپس آنے میں دو سبب ہیں, ہوا کی مزاحمت اور زمین کی کشش. تو اگر ہوا کی مزاحمت کو نکال دو اور زمین کی کشش کو نکال دو
تو جو پتھر پھینکو گے وہ قیامت تک چلتا جائے گا. بات واضح ہوئی؟ اب جو پتھر پھینکو گے وہ قیامت تک جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مزاحمت ختم ہو گئی. تو بھائی پیدا کیا تھا فطرت پر، درمیان میں آ گئی مزاحمت ہے، اور وہ مزاحمت کی ہماری ضرورت. سنتے جائیں. میں نے عرض کیا نا کہ موضوع کو مجھے آگے بڑھانا ہے، اب وقت نہیں ہے، بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے اور موضوع کو آگے لے جانا ہے. تو اب پیدا ہوئے فطرت پر اور درمیان میں آگے ضرورتیں. فطرت نے کہا سیدھے دار آخرت کی طرف جاؤ. اب فطرت کہہ رہی تھی کہ دار آخرت کی طرف جاؤ، ضرورت کہہ رہی تھی دنیا میں رکے رہو. بھائی یہ جملہ محفوظ ہو جائے ذہن میں، اس لیے کہ اسی سے کام لینا ہے. فطرت نے کہا دار آخرت کی طرف جاؤ، ضرورت نے کہا جسم کی ضرورت، پیٹ کی ضرورت، سونے کی ضرورت، جاگنے کی ضرورت، مفادات کی اپنی ضرورتیں. تو ضرورت میں اور فطرت میں ٹکراؤ ہوا. دیکھیے صاحبان فہم و فکر تشریف فرمائے، پڑھے لکھے افراد ہیں، اس لیے میں نے بات کو ذرا سا سطح عمومی سے بلند کر دیا ہے، لیکن بات کو کہیں پہنچاؤں گا. اب ٹکراؤ ہوا فطرت میں اور ضرورت میں. فطرت اپنی طرف کھینچ رہی ہے، ضرورت اپنی طرف کھینچ رہی ہے. تو اب اللہ نے عقل کو حاکم بنا دیا کہ فیصلہ عقل کی بنیاد پہ ہوگا. اب تم اپنی عقل سے فیصلہ کرو کہ تمہیں فطرت کی طرف جانا ہے یا ضرورت کی طرف جانا ہے. اب درمیان میں عقل آ گئی. بھائی بہت تیزی سے جا رہا ہوں. تو اب ضرورت میں اور فطرت میں جب تصادم ہوا تو اللہ نے عقل کو حاکم بنایا کہ عقل فیصلہ کرے کہ تمہیں دین کی طرف جانا ہے یا ضرورت کی طرف جانا ہے. بھائی اب ایک عقل ہے جس پر پوری آخرت کا دار و مدار ہے. تو جب عقل کو اتنا اہم بنایا تو ہر اس شے کو حرام کر دیا جو عقل پہ پردہ ڈال دے. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ منشیات کو حرام کیوں کیا. بہت تیزی سے جا رہا ہوں. ابھی میں نے کوئی آیت نہیں پڑھی، ابھی فقط منطقی اور عقلی استدلال دے رہا ہوں. تو اب عقل آئی اور عقل نے فیصلہ کیا. بہت توجہ رکھیے گا، یہ کہ جانا ہے بہت دور جانا ہے، لیکن ان تبہیروں کے بعد پہنچنا ہے. عقل آئی اور اب عقل کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ فیصلہ کرے کہ تمہیں دین پر رہنا ہے یا ضرورت کی طرف جانا ہے. تو اب عقل حاکم بن گئی نا. لیکن کبھی کبھی عقل بے لگام ہو جاتی ہے. وہ بھی عقل مند ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے، اور وہ بھی عقل مند ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے. تو ضرورت کو چیک کیا عقل سے، اور اب عقل کے لیے ضرورت تھی کہ کوئی حاکم آئے. تو اب عقل کے لیے علم دیا. وما اوتیتم من العلم. بھائی قلیل صحیح علم اگرچہ ہم نے تمہیں کم دیا ہے، توجہ رکھیے گا، اگرچہ ہم نے تمہیں علم کم دیا ہے لیکن علم دیا ہے. اب عقل کو کنٹرول کرو علم سے. تو ضرورت کو کنٹرول کرو عقل سے، عقل کو کنٹرول کرو علم سے. اب دیکھیے پوری تاریخ بتلا رہا ہوں 3 جملوں میں، انسانیت کی پوری تاریخ. ضرورت نے کہا، توجہ رکھیے گا، عقل علم اور یہ دونوں استعمال ہو ضرورت کے لیے. تو پہلی چیز انسان کی ضرورت، دوسری چیز انسان کی عقل، تیسری چیز انسان کا علم. ضرورت نے کہا کہ دشمن کو زیر کرو، ضرورت نے کہا. عقل نے کہا کہ پتھر اٹھا کے مار دو، اور علم نے کہا کہ ایسے مارو گے تو طاقت کم ہو جائے گی، مین جنیخ میں رکھ کے مار دو. کچھ بات پہنچ گئی، کچھ بات سننے والوں تک پہنچی. ضرورت نے کہا دشمن کو مارو، عقل نے کہا پتھر سے مارو، علم نے کہا منجنیق بناؤ اور منجنیق کے ذریعے اسے مارو. تو بھائی منجنیق سے ایٹم بم تک جتنے بھی سفر انسانیت نے طے کیے ہیں وہ عقل اور علم ہی کے حوالے سے طے کیے ہیں. تو نہ عقل پہ بھروسہ کرنا نہ علم پہ بھروسہ کرنا. بات واضح ہو رہی ہے نا. تو اب ضرورت پر حاکم بنے عقل، اور جب عقل قابو سے باہر ہو جائے تو اس پر حاکم بنے علم، اور جب علم قابو سے باہر ہو جائے تو اب کیا کریں. کہا ایک چیز ہے 75واں سورہ قرآن مجید کا سورہ قیامت، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. ہم نے تمہیں نفس دیا ہے، نفس، اور یہ نفس ملامت کرتا ہے برے کاموں پر. تو ضرورت کو کنٹرول کیا عقل سے،
عقل کو کنٹرول کیا علم سے، اور علم کو کنٹرول کیا نفس سے، کہ اگر برا کام کرو گے ضمیر ملامت کرے گا. بھائی توجہ ہے. تو اگر ضرورت بگڑ جائے، اگر ضرورت بگڑ جائے تو عقل سدھارے، اگر عقل بگڑ جائے تو علم سدھارے، اگر علم بگڑ جائے تو نفس سدھارے. لیکن اگر نفس بگڑ جائے تو کون سدھارے؟ میں لے آیا اپنے سننے والوں کو اس مرحلے پر جس مرحلے پر آج گفتگو کو رک جانا ہے. اگر ضرورت بگڑے عقل کنٹرول کرے، اگر عقل بگڑے علم کنٹرول کرے، اگر علم بگڑ جائے سرکش ہو جائے باغی ہو جائے، اگر علم باغی ہو جائے نفس کنٹرول کرے، اور اگر نفس باغی ہو جائے تو پھر کون کنٹرول کرے؟ تو اب چلو اس بارگاہ میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ہم نے محمد کو نفسوں کے پاک بنانے کے لیے بھیجا ہے. ہم نے محمد کو یزکیہم، بھائی توجہ رکھیے گا، ہم نے محمد کو نفسوں کے پاک بنانے کے لیے بھیجا ہے. تو اب آ جاؤ محمد کے سایہ رحمت میں. اگر محمد کے سایہ رحمت میں آ گئے، بھائی تمہید تمام ہوئی اور اب میں گفتگو سے متصل ہو گیا. اگر محمد کے سایہ رحمت میں آ گئے تو نہ ضرورت بغاوت کرے گی، نہ عقل سرکشی کرے گی، نہ علم اپنی ہاتھ سے آگے بڑھے گا، نہ نفس میں بے چینی پیدا ہوگی. آ جاؤ محمد کے قدموں میں، تھام لو محمد کی جوتیوں کو. لیکن اس وقت آنا محمد کے پاس کہ محمد کو رسول سمجھ کے آنا، اپنے جیسا سمجھ کے نہ آنا. محمد کے قدموں میں آ جاؤ، لیکن محمد کو نبی سمجھ کے آنا، محمد کو معصوم سمجھ کے آنا، محمد کو رسول سمجھ کے آنا، محمد کو عصمت کبریٰ سمجھ کے آنا، اپنے جیسا سمجھ کے نہ آنا. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ جملہ عرض کروں؟ بھائی بہت توجہ کے لائق ہے. ہزاروں ہزار مرتبہ میرے محترم سننے والوں نے آیت سنی ہوگی، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. حبیب کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی. بھائی مثلکم کا لفظ ہے، مثل کے معنی جیسا. توجہ کیجئے گا، تو لفظ مثل وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں حقیقتیں ایک نہ ہوں. میں اور بات کو واضح کروں گا، اس لیے کہ میرے نوجوان دوستوں تک بھی یہ بات پہنچ جائے، بچوں تک بھی پہنچ جائے. بھائی مثل کے معنی جیسا، مثل کے معنی اردو میں جیسا. تو میں تم جیسا بشر ہوں. یہ جیسا کا لفظ وہاں بولتے ہیں جہاں حقیقتیں ایک نہ ہو. بھائی چہرہ چاند جیسا، تو چاند اور چہرے کی حقیقت ایک نہیں ہے. بھائی توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ دو لفظوں کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں. ایک ہے مثل کے معنی جیسا جہاں حقیقت ایک نہ ہو، اور ایک لفظ ہے من کے معنی سے جہاں حقیقت ایک ہو. تو سب سے کہا بشر مثلکم، اور علی سے کہا انت منی والا من. بھائی عجیب مرحلہ ہے، لیکن میں روکوں گا اپنے بیدار سننے والوں کو، اپنے صاحب علم سننے والوں کو روکوں گا اس مرحلے پر. بھائی رکے رہیے گا. ایک لفظ ہے مثل اور ایک لفظ ہے مثل، اور یہ دونوں لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. اور ایک لفظ ہے من. انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تم جیسا، یہی ہے نا. تو جہاں حقیقت ایک نہ ہو وہاں مثل، جہاں حقیقت ایک ہو وہاں من، اور جہاں دو الگ الگ ماہیتیں ہوں وہاں مثل. اللہ ہو. بھائی چلتے رہیں، میرے ساتھ چلتے رہیں، لیکن جانا بہت دور ہے اور کسی مرحلے تک پہنچنا ہے. اللہ ہو. سورہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ. اللہ ہو نور السماوات والارض مثل نورہ، مثل نورہ نہیں، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اللہ کے نور کی مثال مثل نہیں. تو جہاں حقیقتیں بالکل الگ ہو وہاں مثل کا لفظ. بھائی توجہ رکھیے گا. اب میں بڑے نازک مرحلے پہ اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. جہاں حقیقتیں بالکل الگ ہو، ایک آگ ہو دوسرا پانی ہو، ایک دن ہو دوسرا رات ہو، وہاں بولا جائے گا مثل. بھائی یہی سبب ہے کہ علی انسان ہے، کعبہ پتھر ہے،
اور رسول کہہ رہے ہیں یا علی مسلوں کا مسل الکعبہ. بھائی بات کوئی باتیں ہوئی تو بس یہاں روکے رہے ہیں. اس لیے کہ مجھے اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں آج کی حد تک کچھ معروضات پیش کرنے. یا علی مسلوں کا مسل الکعبہ. علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. بھائی عجیب بات ہے. بہت رکے رہے ہیں اس لیے کہ مجھے کوئی نتیجہ دینا ہے. ریاض النظرہ میں صاحب ریاض النظرہ نے اس روایت کو پوری ذمہ داری سے نقل کیا ہے. صاحب ریاض النظرہ کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ رسول نے علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا یا علی مسلوں کا مسل الکعبہ. علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. تو تھا بھائی عجیب روایت ہے. تو تھا بڑا تاتی. علی میں سنیے گا. علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. تو تھا لوگ کعبے کے پاس جاتے ہیں. ولا تاتی کعبہ کسی کے پاس نہیں آتا. رسول بول رہا ہے. رسول مقام ہدایت سے بول رہا ہے. رسول مقام ختم نبوت سے بول رہا ہے. روایت ابھی مکمل نہیں ہوئی. یا علی مسلوں کا مسل الکعبہ. علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. تو تا ولا تاتی کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا. لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں. تو حجو ولا تحج کعبہ کسی کا حج نہیں کرتا. لوگ کعبے کا حج کرتے ہیں. رکے رہے اس مرحلے پر. بھرپور مثال دی, مکمل مثال دی, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ علی اور کعبے کی مثال سمجھ میں آ جائے تو مجھے آگے جانے میں آسانی ہو جائے. یا علی تیری مثال کعبے کی مثال. یعنی مکانوں میں اگر علی ہوتے تو کعبہ ہوتے, اور کعبہ اگر انسانوں میں ہوتا تو علی ہوتا. بہت آسان مراحل سے اپنے محترم سننے والوں کو گزارنا چاہ رہا ہوں, اور مشکل مراحل میں آج داخل نہیں ہونا. علی کی مثال کعبے کی مثال ہے. بھائی توجہ مبذول ہے. کعبہ کسی کے پاس حج کروانے نہیں آتا. تمہاری غرض ہو تو جا کے حج کرو. بھائی تم مجبور کیے گئے ہو کہ کعبے کا حج کرو. کعبہ آ کے شہر کراچی میں تم سے کہے کہ میرا حج کر لو. بھائی توجہ رکھیے گا. تمہارے شہر میں آ جائے, کعبہ تمہارے شہر میں آ جائے اور کہے کہ میرا حج کر لو, یہ کبھی نہیں ہوگا. نہ کل ہوا, نہ آج ہوگا, نہ کل ہوگا. تمہیں اگر غرض ہے تو جا کر کعبے کا حج کرو. بھائی بات واضح ہو گئی. تو کعبہ اپنے مقام پر ہے اور اس کا حق ہے کہ اس کا حج کیا جائے, لیکن وہ اپنا حق مانگنے کے لیے تمہارے پاس نہیں آئے گا. علی کعبہ ہے, اپنا حق مانگنے کے لیے تمہارے پاس نہیں آئے گا. خلافت دینی ہے تو اس کے پاس چلے جاؤ. بہت سیدھی اور بہت آسان بات اپنے سننے والوں کی خدمت میں کر رہا ہوں. یا علی مسلوں کا مسل الکعبہ. علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. زندگی بھر وضو کر کے پورے شرائط کے ساتھ کعبے کی طرف پیٹ کر کے نمازیں پڑھتے رہو, ساری نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی. علی کعبہ ہے, زندگی بھر پیٹ کر کے کلمہ پڑھتے رہو, سارے کلمے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے. کعبے کا اس کا حق دے دو. بس دیکھیں نا کتنی بھرپور مثال دی ہے پیغمبر نے. کعبے کو حج, کعبے کا حق ہے حج, کعبے کو اس کا حق دے دو. اگر نہیں دو گے تو گنہگار رہو گے. علی ہے مثال کعبہ, اس کا حق دے دو. اگر نہیں دو گے تو گنہگار رہو گے. اب جملہ عرض کروں, علی کی مثال کعبے کی مثال ہے. تو بھائی کعبہ کس نے بنایا؟ انسانوں نے. بس میری بات مکمل ہو گئی. بھائی کعبہ تم نے بنایا, کعبہ میں نے بنایا, کعبہ کسی فاجر و فاجر نے بنایا. کعبہ بنا حکم الہی سے, اور کعبہ بنایا معصوم انبیاء نے, ابراہیم و اسماعیل نے. تو علی کی مثال کعبے کی مثال ہے. علی اجماع سے خلیفہ نہیں بنے گا, معصوم نبی سے خلیفہ بنے گا. بس
میں نے اپنے محترم سننے والوں کو زحمت دی، سلسلہ فکر کو اس مقام پہ جانا ہے. بڑا مرتبہ ہے کعبے کا، بڑی فضیلت ہے کعبے کی، بڑی شان ہے کعبے کی، بڑا درجہ ہے کعبے کا. پیغمبر نے کہا النظر الی الکعبۃ عبادہ. بھائی توجہ رکھیے گا، کعبے پہ نظر کرنا عبادت ہے. پڑھا لکھا مجمع پہنچ گیا ہوگا حدیث تک. ہے نا النظر ہو. اچھا یہ جتنی بھی روایتیں پڑھ رہا ہوں یہ ساری کی ساری عالم اسلام کے بڑے محدثین کی لکھی ہوئی روایتیں ہیں. اپنے گھر کی کسی کتاب سے یہ روایتیں نہیں پیش کر رہا ہوں. سنتے جائیں. اب جب بات آ گئی تو ایک جملہ اور سنتے جائیں آف دا ریکارڈ جو آج کے ایجنڈے پہ نہیں تھا. وہ دیکھیے 4 روایتیں ہیں نظر کے سلسلے میں اور چاہ رہا ہوں کہ وہ چاروں روایتیں میرے سننے والوں کی خدمت میں آ جائیں. النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. پہلی روایت. النظر الی المصحف عبادہ، قرآن پہ نگاہ کرنا عبادت ہے. دوسری روایت کعبے پہ نگاہ کرنا عبادت، قرآن پہ نگاہ کرنا عبادت. النظر الی العالم عبادہ، عالم کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے. تیسری روایت. چوتھی روایت النظر الی الوالد عبادہ، والد کے چہرے پر نظر کرنا، باپ کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. کعبے پر نظر کرنا عبادت، قرآن پہ نظر کرنا عبادت، عالم کی طرف دیکھنا عبادت، باپ کو دیکھنا عبادت. اور اب برابر سے روایتیں سنتے جائیے. پہلی روایت النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبے پر نظر کرنا عبادت ہے. مقابلے پہ روایت کیا ہے؟ یا علی مسلوں کا مسل الکعبہ. بھائی توجہ، علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. دوسری روایت النظر الی المصحف عبادہ، قرآن پہ نگاہ کرنا عبادت ہے. مقابلے میں روایت کیا ہے؟ القرآن مع علی وعلی مع القرآن. بھائی پہنچ رہی ہے نا باتیں پہنچ رہی ہیں. بھائی ابھی جملہ عرض کروں گا. کعبے پہ نگاہ کرنا عبادت، علی کی مثال کعبے کی مثال. قرآن پہ نگاہ کرنا عبادت، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. النظر الی وجہ العالم عبادہ، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب مقابلے میں روایت کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم. ملاتے جاؤ روایت کو روایت سے. علی مدینۃ العلم کا دروازہ ہے. اور اب آخری روایت النظر الی الوالد عبادہ، باپ کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے. اسی دن کے لیے رسول نے کہا تھا انا وعلی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں. بھائی اب علی سمجھ میں آیا؟ بھائی توجہ رکھیے. لیکن کنکلوژن پیش کرنا ہے، نتیجہ دینا ہے اپنے محترم سننے والوں کو. کعبے کو دیکھنا عبادت، علی کی مثال کعبے کی مثال. قرآن پہ نگاہ کرنا عبادت، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. عالم کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت، میں شہر علم ہوں، علی اس علم کا دروازہ ہے. برابر کی بات ہے نا. باپ کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت، میں اور علی دونوں امت کے باپ ہیں. تو علی کعبہ ہے، علی قرآن ہے، علی عالم ہے، علی باپ ہے. بھائی بات واضح ہو گئی؟ نہیں. اب بات تو اب کہنے جا رہا ہوں. بھائی سنو، 4 چیزوں پہ نگاہ کرنا عبادت ہے. کعبے کو دیکھو عبادت ہے، قرآن کو دیکھو عبادت ہے، عالم کو دیکھو عبادت ہے، باپ کو دیکھو عبادت ہے. جب کعبے کو دیکھ رہے ہوگے تو قرآن کو نہیں دیکھو گے. بھائی نگاہ ایک ہی طرف ہو جائے گی نا. نگاہ ایک ہی طرف جائے گی. جب کعبے کو دیکھ رہے ہوگے تو قرآن کو نہیں دیکھو گے. جب قرآن کو دیکھ رہے ہوگے تو عالم کو نہیں دیکھ سکتے. جب عالم کو دیکھ رہے ہوگے تو باپ کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن چاروں الگ الگ چیزیں ہیں. تو بھائی چاروں کا ثواب پروردگار اگر ایک جگہ لینا ہو تو کیا کرے؟ النظر الی وجہ علی عبادہ. عجیب مسائل ہیں بھائی، عجیب مسائل ہیں بھائی. علی کو سمجھ لو،
سارے پرابلم ختم ہو جائے. النظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے. بھائی علی کا چہرہ دیکھا, کعبے کی عبادت بھی ہو گئی, قرآن کی عبادت بھی ہو گئی, عالم کے چہرے کے دیکھنے کی عبادت بھی ہو گئی, چہرہ والد کے دیکھنے کی عبادت بھی ہو گئی. لیکن ایک جملہ سنو اور اب قیامت تک اس جملے کو یاد رکھنا, وہ علی ہی کیا جو فضیلت میں کعبے سے نہ بڑھ جائے. بڑا احترام ہے کعبے کا, اللہ کا گھر ہے. تو معصوم انبیاء نے, ابراہیم و اسماعیل نے مل کے خانہ کعبہ کو بنایا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا أَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل دونوں مل کر اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل دونوں مل کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. تو کعبہ پاک, بھائی عجیب مرحلہ ہے. اور میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. کعبہ پاک کیوں پاک؟ اس لیے کہ دونوں پاک تھے, بنانے والے دونوں پاک تھے. امکان ہے کہ ابراہیم و اسماعیل نعوذ باللہ اس میں کوئی نجاست داخل کر دے. بھائی پاک ہیں, معصوم ہے. توجہ رکھیے گا, اس لیے کہ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ابراہیم و اسماعیل نبی ہے نا, نبی ہیں, معصوم ہیں. ایک ان میں اولو العزم ہے, ایک باپ ہے, ایک بیٹا ہے. پاک بنائیں گے نا, اب بن کے پاک تیار ہوا. توجہ, اس لیے کہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے. کعبہ پاک بن کے تیار ہوا. آواز دی طاہرہ بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. دیکھو دیکھو ابراہیم و اسماعیل, یہ جو میرا گھر تم نے بنایا ہے نا, اسے طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا. بہت توجہ. اب جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں وہ توجہ کرے. کوئی بات کہنا چاہ رہا ہوں. کیا کہا؟ طاہرہ بیتی. دیکھو ابراہیم, ابراہیم میرے گھر کو پاک رکھنا, اسماعیل میرے گھر کو پاک رکھنا. تو اب بنایا کس نے تھا؟ کس نے پاک بنایا؟ ابراہیم و اسماعیل نے. تو جب تک ابراہیم و اسماعیل زندہ رہیں گے اس وقت تک تو ضمانت ہے کہ کعبہ پاک رہے گا, اس لیے کہ وہ ہے کعبے کی طہارت کے وارث. اور جب ابراہیم و اسماعیل دنیا سے چلے جائیں گے تو خطرہ ہے کہ کعبے میں نجاست آ جائے. اور آئی. ابراہیم و اسماعیل کے جانے کے بعد کعبے میں نجس بت آ گئے یا نہیں؟ بھائی آئے نجس بت کعبے میں یا نہیں آئے؟ تو کعبے میں نجس بت آئے, لیکن کب آئے؟ وارث طہارت کے اٹھنے کے بعد. ابراہیم چلے گئے, اسماعیل چلے گئے, جب تک یہ دونوں زندہ رہے کعبے کو پاک رکھا. بھائی رکھا نا. اور جب دونوں چلے گئے تو نجس بت کعبے میں آ گئے. تو اصول مل گیا, اصول مل گیا کہ جب تک طاہر کرنے والا زندہ رہتا ہے اس وقت تک چیز طاہر رہتی ہے, اور جب طاہر کرنے والا دنیا سے اٹھ جائے تو اب چیز کی طہارت کی ضمانت نہیں ہے, اس میں نجاست آ سکتی ہے. بھائی اب بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیت میں اور اہل بیت میں فرق کیا ہے. میں پہنچ گیا اس مرحلے پر جس مرحلے پر آج روکنا ہے. میرے ہر سننے والے کے ذہن میں آیت ہوگی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے آل محمد میں تمہاری طہارت کا اعلان کرتا ہوں. تو کعبے کی طہارت کے وارث تھے ابراہیم و اسماعیل. جب تک وہ زندہ رہے کعبہ طاہر رہا, اور آل محمد کی طہارت کا وارث ہے اللہ. اب جب تک وہ رہے گا آل محمد طاہر رہیں گے. بڑی 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 مشابہت ہے بیت میں اور اہل بیت میں. بھائی سنتے جائیے گا, اس لیے کہ چاہ رہا ہوں کہ میری محنت سوارت ہو جائے. بیت میں اور اہل بیت میں بڑی موانست ہے, بڑی مشابہت ہے, بڑی مماثلت ہے. بھائی جب تک وارث طہارت کعبہ زندہ رہے کعبہ پاک, اور ان کا طاہر کرنے والا اللہ. اب جب تک وہ ہے آل محمد طاہر ہیں, وہ بیت یہ اہل بیت. اور سنو, ہم نے بیت کے آگے سر جھکوائے ہیں اور اہل بیت کے آگے دل جھکوائیں گے, جبھی تو اجر رسالت مانگا. بات واضح ہو رہی ہے. ہم نے کعبے کے آگے سر جھکوائے, آل محمد کے آگے دل جھکوائیں گے, جبھی تو ان کی محبت کو رسالت کا اجر بنا دیا. نہیں, اب فرق سنو. بھائی دیکھو, کعبے کی طرف نماز پڑھنا, بیت کی طرف نماز پڑھنا, اگر بیت سے ہٹ گئے تو نماز باطل. طے ہے نا مسئلہ؟ بھائی بہت توجہ رہے. نماز پڑھنا کعبے کی طرف,
اب کعبہ جدھر بھی ہو، ہمارے ملک سے مغرب کی طرف ہے تو مغرب کی طرف نماز پڑھو، اور امریکہ سے مشرق کی طرف ہے تو مشرق کی طرف نماز پڑھو، یعنی جدھر کعبہ ہے ادھر نماز پڑھو. ہو گئی نا بات؟ اب پوچھتا ہوں اپنے سارے محترم سننے والوں سے، اور اگر کعبے کے کوٹری کے اندر داخل ہو گئے تو آپ کدھر نماز پڑھو؟ بھائی اب سوال ہے نا. تو اب قید ختم ہو گئی، اب جدھر چاہے نماز پڑھ لو کعبے کے اندر. تو جب تک دور ہو چہرہ کعبے کی طرف رہے، اور جب کعبے کے اندر چلے جاؤ تو جدھر چاہے نماز پڑھو. بھائی جب تک دور ہو رخ اہل بیت کی طرف رہے، اور جب سارے اہل بیت میں آ جاؤ تو جس سے چاہے پوچھ لو، اس لیے کہ اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد. میں نے اپنے محترم سننے والوں کو اپنی آواز کی پوری خستگی کے باوجود بڑی زحمت دی، لیکن چاہ رہا ہوں کہ یہ مشابہت مکمل ہو جائے. میں پھر واپس جاؤں، یا علی مسئلوں کا مسئلہ کعبہ ایک جملہ کہنا ہے، کل ایک جملہ، اور اس کے لیے یہ ساری زحمت ہے. بھائی آیت تھی تو ذہن میں ہے نا، چادر میں جمع کیا تھا، چادر میں. اب آج تک سمجھ میں نہ آ سکا کہ چادر کی ضرورت کیا تھی. بھائی اب یہاں یہ حضرات تشریف فرمائے تخت پر، کیا ان کو میں مخاطب نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہوں. کیا ضروری ہے کہ انہیں چادر اڑا کے بات کروں؟ اب آج تک سمجھ میں نہ آ سکا کہ بھائی طہارت کا اعلان ہوا چادر کے اندر. بھائی کبھی آپ نے سوچا؟ تو بھائی سنو، اس بات کو یاد رکھو کہ جن لوگوں نے حج کیا ہے خدا ان کے حج کو قبول کرے، اور جنہوں نے حج نہیں کیا خدا انہیں توفیق دے حج کرنے کی. ایک ہے حدود حرم اور ایک ہے کعبہ. حدود حرم بہت دور دور تک ہے، شکار کرنا منع، دوسرے اعمال منع، وہ حرم کے حدود ہیں. اور ایک ہے کعبہ. حدود حرم وسیع، کعبہ ایک کمرہ، ایک حجرہ. تو اب کیسے پتا چلے کہ کہاں تک حرم ہے اور کہاں سے کعبہ ہے؟ دیکھیے حرم کے حدود بہت بڑے ہیں. خانہ کعبہ کی چاروں طرف جو زمین ہے نا وہ حدود حرم کہلاتی ہے. تو حرم کے حدود بہت بڑے ہیں. اب کیسے پتا چلے کہ کہاں سے کعبہ شروع ہوا اور کہاں پہ حدود حرم ختم ہو گئے؟ تو اس لیے اس پر چادر ڈالی، غلاف ڈالا. کبھی غلاف کے باہر ہے حرم اور غلاف کے باہر ہے بس بات. اب کیسے فرق معلوم ہو، کیسے فرق معلوم ہو کہ کہاں تک حرم ہے کہاں سے کعبہ ہے؟ اس لیے غلاف ڈال دیا کہ جو غلاف کے اندر ہے وہ بیت ہے، جو غلاف کے باہر ہے وہ حرم ہے. بس رسول نے بھی یہی بندوبست کیا، جو چادر کے اندر ہے وہ اہل بیت ہے، جو چادر کے باہر ہے وہ حرم ہے. میں نے بڑی زحمت دی. مقام منیت ہے، مقام مثلیت نہیں ہے. وہ مقام مثلیت تھا، انما انا بشر مثلکم، وہ مقام مثلیت تھا. اور علی منی والا منو، یہ مقام منیت ہے. اور جب مقام منیت ہے تو اب ایک جملہ سنتے جاؤ، وہ علی ہی کیا جو کعبے سے باندھ نہ جائے. ٹھیک ہے، یا علی مسلوں کا مسل الکعبہ، علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. مان لیا کہ علی کی فضیلت کعبے کے برابر، کعبے کی فضیلت علی کے برابر. لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ علی ہی کیا جو کعبے سے فضیلت میں بڑھ نہ جائے. بھائی سنو، کعبے کے لیے یہ حکم ہے نا کہ النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبے پر نظر کرنا عبادت ہے. تو کراچی میں بیٹھ کے اگر گھر میں کعبہ کعبہ کرتے رہو گے تو عبادت نہیں ہوگی. جا کے سعودی عرب میں شہر مکہ میں کعبے پہ نگاہ ڈالو گے جب عبادت ہوگی. تو اب یہ کعبے کی عبادت ہے کہ جب تک جا کے نگاہ نہ ڈالو عبادت نہیں ہوگی. گھر میں بیٹھ کے کعبہ کعبہ کہتے رہو، زندگی بھر عبادت نہیں ہوگی. اور میرا علی ذکر و علی یہ نوازا، گھر میں علی علی کرتے رہو، عبادت ہوتی رہے گی.
میں نے زحمت دی بھائی. ذکر علی نبھانا. ذکر علی نبھانا. ارے تو اس کا ذکر بھی عبادت ہے. گھر میں بیٹھ کے علی علی کرتے رہو عبادت ہوگی. جبکہ کعبہ کہنے سے عبادت نہیں ہے. وہ ہے مقام مثلیت, یہ ہے مقام منیت. ذرا سا سطح گفتگو اور بلند ہو جائے. بھائی منیت کے مقام کو سمجھو. بھائی ایک جملہ کہوں گا اور اب اجازت لے لوں گا. اب خستگی اجازت نہیں دے رہی ہے کہ گفتگو آگے بڑھ جائے, لیکن سنو منیت کا مقام کیا ہے. سورہ حجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ, اور اس سورے کی پہلی آیت. پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے مومنو 49واں سورہ. اچھا اب آج کی ترتیب میں 49واں ہے. آج کی جو ترتیب ہے نا قرآن کی ترتیب تلاوت, اس میں 49واں ہے. ورنہ شان نزول کے اعتبار سے 108واں ہے, یعنی بہت آخر کا سورہ ہے. یہ سورہ آئے گا, اس کے بعد 2-4 سورے اور آئیں گے. 114 تو ہے نا کل, اور رسول اس دنیا سے چلے جائیں گے. تو اب آخری زمانے کا ہے نا, رسول کی زندگی کے آخری ادوار کا سورہ ہے. ذرا تیور دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا, پھر کہا اے مومنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اب دونوں مسلسل آیتوں کے ترجمے سماعت کیجیے گا. اے ایمان لانے والو, ایمان لانے والے کون؟ مومنین. اے مومنو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے ہونے کی کوشش نہ کرنا. جب چل رہے ہو نا رسول کے ساتھ تو آگے نہ نکل جانا. رسول کے ساتھ اگر چل رہے ہو تو آگے مت بڑھ جانا. ایک حکم. اور یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. سنو اے ایمان لانے والو, اے مومنو, جب بات کرو نبی سے تو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. آخری زمانہ ہے, تعلیم مکمل ہو رہی ہے, تزکیہ مکمل ہو رہا ہے. قرآن حکم دے رہا ہے کہ نبی سے آگے نہ بڑھو. قرآن حکم دے رہا ہے نبی کی آواز پہ آواز بلند نہ کرو. بھائی آخری زمانہ آ گیا, نہ چال درست ہوئی نہ بات کرنے کا سلیقہ آیا. بہت سیدھی بات ہے. بھائی قرآن ہے, قرآن. نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. اور اگر نبی سے آگے بڑھ گئے تو حشر کیا ہوگا؟ عرض کروں, درمیان سے میں نے آیت کا ترجمہ چھوڑ دیا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. سنو, تمہاری نماز باطل ہو جائے گی, تمہارا روزہ ختم ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, تمہارا حج برباد ہو جائے گا, تمہاری زکات برباد ہو جائے گی. کیوں؟ نبی سے آگے بڑھ گئے تھے. اب پوچھ رہا ہوں اپنے سارے محترم سننے والوں سے, بھائی جاؤ, اگر حوالہ نہ ملے تو کل تمہیں حق ہے چیلنج کر دینے کا. سورہ حجرات میں ہے یا نہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ. نبی سے آگے نہ بڑھنا ورنہ نماز باطل ہو جائے گی. تو اگر کوئی نبی سے آگے کھڑا ہو جائے نماز میں تو یہی کرنا چاہ رہا ہوں, باطل نماز پر ناز کیسا؟ کچھ بات کن میں ہو رہی ہے. باطل نماز پہ ناز کیسا؟ تو اگر نبی سے آگے بڑھ گئے یعنی پیٹھ دکھلا دی نبی کو, تو نماز باطل, روزہ باطل, حج باطل, زکات باطل, جہاد باطل, سب باطل ہے نا. توجہ. یا ایھا الذین آمنوا, مومن کو حکم ہے. مومن کو کیا حکم ہے؟ نبی سے آگے نہ بڑھنا. مومن کو حکم ہے. پھر اصرار کر رہا ہوں, مقام منیت, مقام منیت, اور مقام منیت پر بس ایک, اور اسی کو واضح کروں گا اور اجازت لے لوں گا. مومن کو حکم ہے نبی کو پیٹھ مت دکھلانا, نبی سے آگے نہ ہونا. بات واضح ہو گئی نا. تو اب مومن جو ہوگا وہ کبھی نبی کو پیٹھ نہیں دکھلائے گا. طے ہے. توجہ رکھیے گا. خیبر کی جنگ ہوئی. بھائی توجہ, مقام منیت. خیبر کی جنگ ہوئی 39 دن. اب اتفاق ہے, اب اتفاق ہے کہ 39 دن تک قلعہ خیبر فتح نہ ہو سکا. یہ اتفاق ہے. پیغمبر نے اناؤنسمنٹ کیا,
اعلان کیا, ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہے اس اعلان کو, لیکن چونکہ سلسلہ کلام میں سنتے جائیں, لاؤتین رایت غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ لا یرجع حتی یفتح اللہ بین یدیہ. کل میں جسے علم دوں گا, اب میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, روایت کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, لیکن یہ جملہ سن لے, کل میں اسے علم دوں گا جو رجل ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, بھاگ کے آنے والا نہیں ہوگا, خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے, وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا, لا یرجع حتی یفتح اللہ بین یدیہ, اور وہ واپس نہیں آئے گا جب تک خیبر کو فتح نہ کر لے. بڑا گہرا جملہ ہے پیغمبر کا, وہ واپس نہیں آئے گا, واپس نہیں آئے گا جب تک خیبر کو فتح نہ کر لے. کہہ دیا رات کو, اور صبح سویرے کسی کو بلا کے علم دے دیا. رات کو جملہ کہا, صبح سویرے کسی کو بلایا, اس کے ہاتھ میں علم دیا اور کہا یا علی جاؤ, علی جاؤ. اب پورا مجمع پیغمبر کے سامنے کھڑا ہے, بس ایک جملے سے استفادہ کرنا ہے اور اپنے محترم سننے والوں سے آج کی حد تک اجازت لے لینی ہے. جاؤ علی جاؤ. علی گھوڑے پہ سوار ہوئے, رسول ہیں, رسول کے چاہنے والے ہیں, رسول کے فدائی ہیں, رسول کے دوست ہیں, وہ سارے رسول کو گھیرے ہوئے ہیں. علی گھوڑے پہ سوار ہوئے, رسول کو خدا حافظ کہا, گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چلے. اچھا اب مجھے بتلائیں کہ علی کی پیٹھ کدھر ہے؟ بھائی بہت توجہ ہے. اب مجھے بتلائیں کہ علی کی پشت متحر کدھر ہے, رسول کی طرف ہے یا نہیں؟ بھائی چند قدم چلے گھوڑے کو ایڑ لگا کر, علی تاریخ ہے اسلام کی, چند قدم چلے اور رک گئے, اور رک کے رسول سے پوچھنے لگے. سچویشن ذہن میں رہے. دیکھیے میں اگر یہاں سے جاؤں اور آپ سے مجھے کوئی بات پوچھنی ہو تو میں مڑ کے پوچھوں گا, مڑ کے پوچھوں گا. اب علی کی پیٹھ ہے رسول کی طرف, گھوڑے کا منہ قلعہ خیبر کی طرف ہے, علی کا چہرہ قلعہ خیبر کی طرف ہے, علی کی پیٹھ ہے رسول کی طرف. مڑے نہیں, ادھر ہی منہ کر کے پوچھ رہے ہیں اعلامات یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ان یہودیوں سے کب تک جنگ کروں؟ رسول نے کہا حتی یعط الجزیہ او یقولوا لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ. کہا بھائی سنو علی, اس وقت تک جنگ کرنا کہ یا تو یہ مسلمان ہو جائیں یا جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں. بس میری تقریر تمام ہو گئی. اب میں کچھ بھی عرض نہیں کروں گا, میری گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. چہرہ کدھر ہے علی کا؟ خیبر کی طرف. پیٹھ کدھر ہے علی کی؟ رسول کی طرف. اور پوچھ رہے ہیں, مڑے بھی نہیں بھائی, مڑ کے پوچھ لیتے, مڑے بھی نہیں, پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کب تک لڑوں. وہ جو مقام رسالت کے بڑے تحفظ کرنے والے ہیں نا, وہ رسول کے پاس موجود تھے. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ علی کا کون سا کرشمہ ہے؟ بھائی اگر آپ سے پوچھنا ہے تو مڑ کے آئے اور پھر پوچھ کے واپس جائے, اور اگر واپس نہیں آنا چاہتے تو کم سے کم چہرہ موڑ لیں. توجہ رکھیے گا, کم سے کم چہرہ موڑ لیں. کہا بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہو, جاؤ یہ علی سے پوچھ لو. یہ مجھ سے پوچھنے کی کیا بات ہے, ابھی علی گیا نہیں ہے, کھڑا ہوا ہے, جاؤ اسے پوچھ لو. آئے علی کے پاس, کہنے لگے یا علی تم نے کیا کیا؟ مقام محمد تو یہ تھا کہ ملک کے جاتے. مسکرائے علی, کہا رات ہی میں حدیث سنی اور صبح کو بھول گئے. رسول نے کہا تھا فتح کیے بغیر واپس نہیں آئے گا. بس تقریر تمام ہو گئی. بھائی رات سنا کہ رسول نے کہا تھا فتح کیے بغیر واپس نہیں آئے گا, تو اگر میں مڑ جاتا تو قول رسول کی تکذیب ہو جاتی. بھائی اب آپ نے علی کا جواب سن لیا, تو اب علی کے ایک ماننے والے کا جواب بھی سنیں. بھائی علی آگے ہے, محمد پیچھے ہے. بھائی اعتراض تو ہو گیا نا, تو حکم تھا یا ایھا الذین آمنو, اے مومنو علی سے آگے نہ ہونا. تو مومن وہ جو رسول, یا ایھا الذین آمنو, اے مومنو رسول سے آگے نہ ہونا. تو مومن وہ جو رسول سے آگے نہ ہو, اور امیر المومنین وہ جو کبھی آگے ہو کبھی کندھے پہ ہو. یہ
गुफ्तगू 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 तमाम हो गई। ये है मकाम मिन्नियत। और कभी किसी वसीला इबलाग से आपके सामने मेरे कुछ मारूजात पेश होंगे अय्याम आज़ा में कि एक गहरी मिन्नियत तो बहुत सी जगहों पे मिलेगी, लेकिन दोहरी मिन्नियत सिवाय आले मोहम्मद के किसी मकाम पर नहीं मिलेगी। चादर में जमा करके कहने लगे इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। बस तकरीर तमाम हो गई भाई। ये दोहरी मिन्नियत है। ये जो चादर में है ना, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इन्नहुम मिन्नी, ये मुझसे हैं, व अना मिनहुम, मैं इनसे हूं। अना हरबुन लिमन हारबहुम व सिल्मुन लिमन सालमहुम। जिसने इनसे जंग की उसने मुझसे जंग की। मोहम्मद रसूल अल्लाह का वाहिद डिफेंस पैक्ट है अपनी औलाद से। मुल्कों में दिफाई मुआहदे होते हैं। एक मुल्क दूसरे मुल्क से दिफाई मुआहदा करता है। मोहम्मद ने दिफाई मुआहदा किया, अपनी औलाद से किया। तो अब जो अली के मुकाबले पे आ जाए मोहम्मद के मुकाबले पे आया। जो फातिमा से झगड़ा करे उसने मोहम्मद से झगड़ा किया। जो हसन के मुकाबले पे आए वो मोहम्मद के मुकाबले पे आया। जो हुसैन के मुकाबले पे आए वो मोहम्मद के मुकाबले पे आया। करबला हुसैन की मजलूमियत की दास्तान नहीं है, मोहम्मद की मजलूमियत की दास्तान है। भाई पूरे खानदान की नुमाइंदगी है करबला में। अब कुछ तकाजे हैं कि दो जुमले अर्ज करूं और आपसे इजाजत ले लूं। मेरा कौन सा ऐसा मोहतरम सुनने वाला है जो जाफर तैयार की शख्सियत से वाकिफ न हो? ज़हन में आ गया ना? अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तफसील शब्द में अर्ज करूंगा। जाफर तैयार गज़वा मूता में शहीद हुए, दोनों हाथ कटे थे। पैगंबर ने कहा था कि जाफर नूर के बाजुओं से जन्नत में परवाज कर रहे हैं। उस दिन से लक़ब लगा तैयार, जाफर तैयार। बस मैं बहुत खस्तगी महसूस कर रहा हूं, पूरे तफसीली मसाइब भी नहीं अर्ज करूंगा। दो जुमले सुने और मुझे इजाजत दे दें। तो जाफर तैयार जलीलुल कद्र हिफाजत करने वाले रसूल के, इस्लाम के बड़े मुजाहिद, उनका बेटा है अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार, जनाब ज़ैनब के शौहर, और उनके बेटे हैं औलो मोहम्मद। शख्सियतें ज़हन में आ गई ना? अब दो जुमले सुने, फकत दो जुमले सुने और मुझे इजाजत दे दें। आज तफसील में नहीं जाऊंगा, आज मुझे तफसील में नहीं जाना। मुमकिन है कि औलो मोहम्मद के मसाइल रात में तफसील से बयान करूं, लेकिन इस वक्त कुल दो जुमले अर्ज करूंगा और आपसे इजाजत ले लूंगा। हुसैन जब मदीने से चले 28 रजब को, तो अब्दुल्लाह बीमार थे, हुसैन के साथ मक्के ना आ सके। हुसैन चले, 3 शाबान को मक्के पहुंचे। मक्के में हुसैन का क़याम रहा। अब्दुल्लाह जब अच्छे हुए तो हुसैन से मिलने के लिए मक्के आए। जिस दिन, बस दो जुमले, जिस दिन हुसैन हज को उम्रे से बदल के करबला की तरफ रवाना होने वाले थे, उस दिन अब्दुल्लाह शौहर है ना जनाब ज़ैनब के, उस दिन अब्दुल्लाह हजरत ज़ैनब की खिदमत में आए और कहा, शहजादी मेरी एक तमन्ना है। कहा बतलाओ अब्दुल्लाह तुम्हारी तमन्ना क्या है? कहा मैं ये चाहता हूं मेरे दोनों बेटों को अच्छा लिबास पहना दो। मेरे दोनों बच्चों को अच्छा लिबास पहना दो। शहजादी ज़ैनब ने उन्हें बच्चों को लिबास पहनाया, बालों में शाले किए, बच्चों को सजाया। अब्दुल्लाह ने दोनों के हाथ थामे, आए हुसैन की खिदमत में। एक मरतबा हुसैन के चारों तरफ बच्चों का सदका किया और कहने लगे, फातिमा के जारी करबला में मैं रहूंगा। अल्लाह, फातिमा के जारी करबला में मैं रहूंगा। मेरे ये दोनों बच्चे मेरी नियाबत करेंगे।
اجرکم اللہ. بس بس آپ نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. اب میں بچوں کی شہادت بھی نہیں پڑھوں گا, اگر موقع ملا تو شب بیان کروں گا, لیکن 2 جملے سنو. فاطمہ کی جانی, کربلا میں نہ رہوں گا, میرے دونوں بچے میری نیابت کریں گے. کربلا کا واقعہ ہو گیا. بس سنو, 2 جملے سنو. اہل حرم زندان میں رہے, چھوٹے مدینے آئے. عبداللہ اب مدینے میں ہے نا, اور شہزادی زینب بھی مدینے آ گئی ہے, لیکن شہزادی زینب مدینے آ کے عبداللہ کے گھر میں نہیں گئی. شہزادی مدینے آ کے اپنے شوہر کے گھر میں نہیں گئی. شہزادی زینب کا قیام تھا سید سجاد کے گھر میں, روزانہ دستور تھا. بس آپ رو چکے, مجلس تمام ہو گئی. بس بس 2 ہی 3 جملوں کی زحمت ہے. روزانہ دستور تھا کہ عبداللہ صبح کو سجاد کے گھر آ جاتے, شام تک بیٹھے رہتے, شام کو خدا حافظ کر کے چلے جاتے. ایک دن صبح کو عبداللہ آئے. اب شہزادی کا قیام سجاد کے گھر میں آئے. عبداللہ صبح سے لے کے شام تک بیٹھے رہے, شام ہو گئی بیٹھے رہے, مغرب و عشاء کی نماز ہوئی بیٹھے رہے, رات کا کھانا ہوا بیٹھے رہے. سجاد نے کہا آپ کو کوئی مجھ سے کام ہے؟ کہا ہاں بیٹے ایک کام ہے. کہا فرمائیے. کہا بیٹے جب سے تمہاری پھوپھی واپس آئی ہیں 1 دن کے لیے بھی گھر میں نہیں آئی. جب سے تمہاری پھوپھی واپس آئی ہے تو ایک دن کے لیے بھی گھر میں نہیں آئی. میری طرف سے ہاتھ جوڑ کے کہنا کہ آخر وہ بھی تو آپ کا گھر ہے, آپ کا گھر ہے, ایک وقت تشریف لے آئیے. عبداللہ سے سید سجاد نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھوپھی سے کہوں گا اور پھوپھی کو کچھ دیر کے لیے آپ کے گھر میں بھیجوں گا. کہا پھوپھی مصلحت ہے. عبداللہ آئے تھے, بڑی دیر تک بیٹھے رہے, چاہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے آپ ان کے گھر میں چلی جائیں. کہا اچھا بیٹا تو اگر کہتا ہے تو میں چلی جاؤں گی. دوسرا دن ہوا, شہزادی عبداللہ کے گھر میں داخل ہوئی. اپنے گھر میں ایک مرتبہ آنگن کو دیکھا, سوچا ہوگا نا کہ کبھی یہ گھر آباد تھا, کبھی 2 چھوٹے بچے, سوچا ہوگا کہ کبھی یہ گھر آباد تھا, کبھی 2 چھوٹے بچے اس گھر کے آنگن میں کھیلا کرتے تھے. آئی شہزادی زینب, آئی عبداللہ کے گھر میں آئی اور آنگن کو غور سے دیکھا اور ایک مقام پر مٹی پہ جا کے بیٹھ گئی. بھائی جملہ سنو اور اب جملے کی قدر کرنا. عبداللہ کو اطلاع ملی کہ شہزادی زینب گھر میں آ گئی. عبداللہ ابن جعفر طیار گھر میں داخل ہوئے. جیسے ہی داخل ہوئے ایک ضعیفہ پہ نگاہ پڑی, ایک بوڑھی عورت پہ نگاہ پڑی. کہنے لگے اے ضعیفہ تو کون ہے؟ تو ضعیفہ نے رو کے کہا کہ عبداللہ جس کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا ہو مجھے تم کیسے پہچان. عبداللہ بس آخری جملہ سنیں. عبداللہ جس کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا ہو, عبداللہ اسے کیسے پہچانو گے؟ ہاتھ جوڑ لیے, شہزادی مجھے معاف کرنا, پہچاننے میں دشواری ہوئی. اب شہزادی کا جلال دیکھیں. بس آپ نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی, لیکن اب شہزادی کا جلال دیکھیں. عبداللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا عبداللہ مجھے کیوں بلایا ہے؟ کیا یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ اون و محمد کیسے لڑے؟ بس یہ میرا آخری جملہ ہے, یہ میرا آخری جملہ ہے. کیا یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ اون و محمد کیسے لڑے؟ عبداللہ نے تماچے مارے, کہا نہیں شہزادی نہیں, وہ تو غلام زادے تھے. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا بھائی حسین کیسے لڑا؟ تو کہنے لگی کیا پوچھتے ہو, جب اکبر مر گئے, عباس مر گئے, قاسم مر گئے, تو ایک بتا حسین نے آستینیں چڑھائی, تلوار کھینچی اور آواز دیا بھوکے کی جنگ دیکھو, اب پیاسے کی جنگ دیکھو, جس کا اصل صحیح ہو گیا اس کی جنگ دیکھو.